بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد وسیم منیر اور میرے ساتھ آج موجود ہیں فاروق اقبال صاحب. آج ان سے کچھ پرسنل کوسچن کریں گے ہم، کیونکہ یہ ان کا شمار اوورسیز میں ہوتا ہے. یہ عمان میں کافی عرصہ رہے ہیں اور اب بھی ان کا شمار اوورسیز میں ہوتا ہے. وہاں سے چھوڑ کے ابھی آ گئے پاکستان میں. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اوورسیز تھے، وہاں پہ تھے، وہاں سے چھوڑ کے آنے کی کیا وجہ تھی، کیا ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے چھوڑ کے پاکستان آنا پڑا. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم منیر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، رب العالمین کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی اچھا، ڈائریکٹلی یہ کوشچن کروں گا سب سے پہلے کہ آپ عمان میں تھے، سیٹل بھی تھے، اچھی جاب بھی تھی آپ کے پاس، وہاں سے چھوڑ کے آنے کا کوئی مین وجہ؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میں دوبارہ ادا کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں عمان میں تقریباً 10 سال رہا. میں وہاں پہ ایز اے مینیجر HR میں نے جاب کی. ایک وائٹ کالر جاب تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک ویل سیٹلڈ ہوں، ایک وائٹ کالر جاب ہو تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ جاب چھوڑے واپس ملک میں آئے. حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو میں اکثر ویڈیوز بنایا کرتا تھا سوشل میڈیا پہ. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. میرا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے تو آپ کا بھی تعلق آزاد کشمیر سے ہے. تو ہم یہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس ایک اپنے اندر ایک موٹیویشن تھی، تو ایک تھی کہ ہم بس ہمارا واحد کشمیر کا حل جو ہے پاکستان کے ساتھ علاقہ. تو کچھ لوگوں نے، میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی سوشل میڈیا پہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ان کا ایک بندے کا میں نام بھی لے دیتا ہوں. ان کا نام ہے نعمان صاحب اور پاکستان کے ایک عسکری ادارے سے ان کا تعلق ہے. نعمان صاحب، میں ان کا رینک نہیں بتاتا، میں نہیں کچھ کہتا کہ وہ کس رینک سے ہیں. انشاءاللہ اگر بات آگے تک گئی تو میں انشاءاللہ وہ ثبوت بھی دوں. میرے پاس سارا کچھ ہے. بہرحال انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. مجھے کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں عمان میں، تو آپ چھوڑ کے پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارا سرمایہ ہے، پاکستان آ جائیں. عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران کی بات ہے. پچھلے آپ سمجھ لیں کہ ستمبر سے پہلے کی بات ہے. اگست 22، ویسے جو بات شروع ہوئی جولائی 22 سے. مختصر یہ بات ہوگی. میں بھی خود بھی میں چاہ رہا تھا یار کوئی ایسی اپرچونٹی ملے، بندہ اسکل ساری کچھ، پیسہ سارا کچھ نہیں ہوتا، جانا چاہیے پاکستان میں. میں آپ کو بھی تو مختصر میں ان کی باتیں سن کے پاکستان آ گیا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں ہمارا مقصد تو نہ تو کوئی لالچ ہے. میرے پہ تو رب العالمین کا، آپ کو بھی سمجھ آئے، میرے پہ رب العالمین کا کرم ہے. فائنینشلی بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میرا تو الحمدللہ اپنا سیٹ اپ بھی ہے، سارا کچھ ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے کی لالچ میں یا کچھ. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ چلے میں تو ٹھیک تھا، ویل سیٹلڈ تھا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن کچھ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے ہمارے اداروں کے نام پہ کہ جس سے دوسرے جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، آپ وہاں پہ ظاہر ہے جو اوورسیز لوگ ہوتے ہیں وہاں پر رہ کر پاکستان کے حالات آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ اور وہاں سے جب آپ چھوڑ کر آئے، یہاں پہ آئے، اور یہاں آپ وہاں سے کیا سوچتے تھے؟ آپ یہاں پہ آپ نے کیا پاکستان کو کیسا پایا؟ یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ وہاں سے کیا سوچتے تھے اور یہاں پہ آپ کو آتے یہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، یا یہاں پہ اگر اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو یا مشکلات درپیش آئی؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں جو سیٹل کی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں ایک ایسی فیملی سے ہوں، الحمدللہ رب العالمین فائنینشلی الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، مجھے اسٹرانگ تھا، میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا، وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو پرسنلی بات بتاؤں تو میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں پاک فوج رب العالمین کے شیروں کا لشکر ہے. عام فوجی جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند، گرمی ہو سردی ہو، ہم سکون کی نیند گھر میں سوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے پاک فوج میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، کچھ لوگوں فوج میں احتساب کی ضرورت ہے. یہ اب لوگ ماننا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتا دوں کہ جان بوجھ کے وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے خلاف ہو جائیں.
اینٹی پاکستان وہ کام کرنا شروع کر دیں جان بوجھ کے. کچھ لوگ، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ میرے پاس میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا، جو میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے میں اس کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ رب العالمین، پہلے بھی ہمارا جینا مرنا پہلے بھی پاکستان تھا. پاک فوج ہماری جو ہے نا وہ آن سمجھ لے کہ جان ہے. انشاءاللہ اس کے لیے آئندہ بھی اگر پاک فوج کے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑا تو انشاءاللہ پاکستان اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم لڑیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں مایوسی کی میں آپ کو بات بتاؤں، تھوڑا سا میں آپ کے کوشچن کو نا اور مایوسی کی جو بات بتاؤں، یا جو پرسنلی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بات بتا دوں کون ذمہ دار ہے. کھل کے اگر بات کی جائے، میں اگر پاکستان کی سیاست پہ بھی بات کی جائے، میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہوا ہے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے ان کو پکڑا، ننگا کیا. میں واضح بات بتاؤں، ابھی تو سوشل میڈیا پہ سارا کچھ ہے. کیا کر لیا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ یا تو وہ شہباز گل جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر جنہوں نے پکڑا ننگا کیا اس کو وہ غلط ہے. کس سزا نہیں ملی؟ مایوسی پھیلتی ہے اس طرح. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، مجھے پتا ہے میں وہاں کام کر کے آیا ہوں، ایک اچھی وائٹ کالر جاب چھوڑ کے میں پاکستان آیا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے پاکستان سے نہیں جانا. جب اس طرح کے حالات ہوں تو کون رہنا چاہے گا؟ پھر میں آپ کو بتاؤں اعظم سواتی، میں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا کہتا ہوں کہ میں ہارڈلی کوئی سپورٹر ہوں یا میں ان کو، لیکن جو وہ حق پہ ہیں. مجھے اس بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں، اعظم سواتی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اچھا ہے برا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیوی کی جو شریعت میں حلال ہے ویڈیو بنا کے کچھ لوگ ان کی بیٹی کو بھیج رہے ہیں. یا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے عمران خان. ہماری جو ہے پاکستان مسلم دنیا کی سپر پاور ہے. پاکستان مسلم دنیا کی سپر پاور ایسے ہے کہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا. اچھا، یہاں پہ ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں فوج میں جو کالی بیڑے جنہیں کہتے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. جب وزیر اعظم رہنے والے شخص کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تو ان کا احتساب کون کرے گا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم وہ واحد شخصیت ہوتی ہے جس کو عوام اپنا نمائندے کے طور پر اپنے ووٹوں سے اس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں پورے ملک کے لیے. اس کے بعد ہوتا ہے وزیر دفاع ہوتا ہے، پھر سیکرٹری دفاع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جنرل کا نمبر آتا ہے. یعنی کہ تیسرا چوتھا عہدہ. لیکن پاکستان کے اوپر سمجھ لیں کہ پورا کا پورا کنٹرول پاکستان کی سیاست کو، یعنی کہ ہر ایک شعبے کو وہ وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں. جب کنٹرول وہی کر رہے ہیں اور انہیں کو اگر کہا جا رہا ہے کہ وہی غلط ہیں، اور سننے میں بھی آ رہا ہے دیکھنے میں بھی سب آ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ احتساب کرے گا کون آخر؟ میں آپ کو نا ایک بات بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ ایک معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، کفر پہ ایک معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ یورپ کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کیوں خوشحالی ہے، کیوں لوگ وہ قائم ہے، حالانکہ وہ بڑا مطلب بہت غلط کام بھی وہ کرتے ہیں، فیملی سسٹم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے قائم ہیں، خوشحال ہیں. کیا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہے. میں آپ کو بتا دوں فوج ہماری ہے، ہم فوج سے ہیں. کچھ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ فرعونیت جو ہے نا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہے کہ وہ فرعون بن گیا، وہ سمجھ جائیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، وہ جو کہہ دیں وہ آئین ہے، وہ جو کہہ دیں وہ قانون ہے، ان کے منہ سے جو نکلے الفاظ ہیں وہی حرف آخر ہے. یہ جو فرعونیت ہے نا، رونت ہے نا کچھ لوگوں کی، یہ غلط ہے، پاکستان کے لیے خطرناک ہے. کیونکہ وہ عام لوگوں میں بلڈی سویلین کچھ لوگ سمجھتے ہیں عام لوگوں کو. جو میں آپ کو بتا دوں فوجی جو ہے نا عام، وہ بڑے مطلب وہ کون بندہ یار 25-30 ہزار یا اس کے لیے کون جان دینا چاہے گا؟ وہ یہ پیشن ہے بھائی، پیشن ہے ہمارے لیے. فوج ہمارے لیے جان دیتی ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں احتساب کون کرے گا، یہ وقت آئے گا. میں آپ کو بتاؤں فرعون بھی بڑا طاقتور تھا، سارا کچھ تھا، ایک وقت آیا سمندر برد ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گیا. جب تک وہ انصاف کرتا رہا تو کرتا رہا سارا کچھ دیتے رہے. ظاہر ہے میں ایک دنیا دار بندہ ہوں، لیکن سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اسلام کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک وہ انصاف کرتا رہا ٹھیک رہا، لیکن جب وہ اس نے انصاف چھوڑ دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے نا خیرات چھوڑ دی، وہ جو بکروں کی قربانی دیا کرتا تھا وہ اس دن وہ تباہ ہو گیا. یہ کچھ لوگ جو رونت ہے نا، فرعونیت ہے نا کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی عقل کل ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان بدل چکا ہے. یہ آنے والے وقتوں میں یہ ویسے ہی سمندر برد ہونے والے ہیں یہ لوگ، جیسے وہ فرعون ہو گیا تھا. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاک فوج اور کے شانہ بشانہ مل کے انشاءاللہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی
ایک بات احتساب کی میں آپ کو کہہ دوں، وقت آئے گا، ٹھیک ہے ہم جو ہے نا پریشان ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. رب العالمین نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ، ہمیں مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. آئے گا وہ وقت آئے گا جب پاکستان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم دنیا کی جو ہے نا لیڈرشپ کرے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا ایک برانڈ بن کے سامنے آیا ہے. وہ جہاں پہ چلتے چلتے کسی بیڈ پہ سائن کرتا ہے تو اس کی لاکھوں کروڑوں پہ اس کی قیمت لگ جاتی ہے. کسی کو شرٹ دیتا ہے تو اس کی اتنی مارکیٹ بن جاتی ہے. میرے خیال سے ایک پاکستان کی تاریخ کا واحد وہ لیڈر ہے جو اتنا بڑا برانڈ بن کے سامنے آیا ہے. پاکستان نے ایسا کوئی برانڈ پروڈیوس نہیں کیا عمران خان کے علاوہ میرے خیال سے. آپ کیا کہیں گے عمران خان کے بارے میں؟ میں آپ کو نا عمران خان صاحب کی ایک بات بتاؤں. یونائٹڈ نیشن میں عمران خان صاحب جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے کہا کہ جب اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کی باری آ گئی تو ہم جنگ کریں گے. آپ نے کبھی دیکھا 75 سالوں میں کوئی لیڈر ایسا آیا ہو اس نے جا کے ایسا کہا ہو؟ پھر میں آپ کو بتا دوں، پتہ ہے یہ فروری میں جب انڈینز کی 2 طیارے گرائے گئے تھے اس وقت میں عمان میں تھا. اس وقت یہ ہوا تھا کہ مارکیٹ میں نا میں تو چونکہ وہاں پہ کام کرتا رہوں، ہمارے ساتھ نا مختلف ملکوں کے لوگ کام کر رہے تھے تو کچھ انڈینز بھی تھے. انہوں نے شرط لگائی پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا. جب وہ طیارے گرائے گئے تو وہ پورا ہفتہ غائب ہو گئے، انڈینز ہمیں ملے نہیں. ہمارا جو کانفیڈنس لیول تھا نا جو زمین پہ تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں ایک عربی تھا، میں آپ کو بتا دوں، وہ کہنے لگا انا ما اعرف باکسر واجد قوہ، باکسر واجد شجاع واجد قوہ، انا ما اعرف، یعنی وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں ہے پاکستان کے پاس اتنی طاقت اور پاور ہے. میں آپ کو بتا دوں جو عمران خان، کیونکہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں اوورسیز کے مائنڈ کو سمجھتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ رہ کے آئے ہیں باہر، تو وہاں پہ کیا تھا کہ ہمارا جو ایک کانفیڈنس جو زمین بوس تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا عمران خان کے دور میں. اب جو لوگ آئے ہیں یہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت لائے گئے ہیں. جو ایک برانڈ تھا ہمارا پاکستان کی پہچان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، ہمارا جو ایک سمجھ لیں کہ ہماری عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو وہ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں بیکاری بنانے کے لیے وہ کچھ لوگ آئے ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی مفادات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ٹکٹ مل گیا چھوٹا سا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ کسی کو نالی گھر ٹھیک کروا دی وہ اس وجہ سے کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کسی کا چھوٹا سے گھر کا وہ کوئی میٹر لگوا دیا، فلاں کام کرتے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی ملکی لیول پہ ہم نے مفاد کو نہیں دیکھا. ہم نے جب بھی دیکھا اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اب بھی کافی سارے لوگوں سے اقوام سے پیچھے ہیں. باقی عمران خان برانڈ تھا، ہے اور رہے گا، چاہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے. میں بالکل 100% آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا، کیونکہ جس وقت وہ طیارے گرائے گئے اس وقت میں خود عمان میں تھا. جی اور بالکل آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ہم جب عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے حکومت میں آنے کے بعد تو انڈیا والے ہمیں کہتے تھے تم تو بھیک مانگ کے کھاتے ہو، تم کیا کر لو گے ہمارا. جی اور ہم واقعی شرم کے مارے ہمارا جو ہے آنکھیں اوپر نہیں اٹھا پاتے تھے ان کے سامنے. لیکن وہ دن آیا جب رات کو وہ حملہ کر کے یہاں سے واپس گئے، جنگل میں کچھ ہمارے درختوں کو زخمی کر کے وہ گئے واپس. پھر ہمیں لگ رہا تھا جب وہاں کہہ رہے تھے ہم سرپرائز دیں گے، تو پھر وہ باتیں سناتے تھے کہ آپ کیا سرپرائز دو گے، آپ کیا کر سکتے ہو، خود مانگنے والے ہو، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. ہمیں بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ہم نہیں، آج تک کسی نے نہیں کیا تو کیسے کرے گا. لیکن جب دوسرے دن جب طیارے گرائے گئے وہ دن تھا کہ جو ہے فخر ہو رہا تھا پاکستانی آرمی پہ اور پاکستانی ہونے پہ فخر ہو رہا تھا. اور وہاں کے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو عمانی لوگ تھے وہ بھی جو ہے ایک داد دے رہے تھے پاکستان کے لیے، واہ واہ وہ بھی کر رہے تھے. جی اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے یا اتنی طاقت ہے پاکستان کے پاس. اور انڈیا والے ہم جو اس وقت سینہ چوڑا کر کے باہر گھوم رہے تھے اور انڈیا والے نظر نہیں آ رہے تھے باہر، جو انڈیا کے ہمارے جو باتیں کرتے تھے ہمیں اور چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، ہم بدلہ لیں گے، ہم گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عزت ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب انڈیا والے نے غرور شروع کیا تو پاکستان یہی فوج تھی اور صرف یہ تھا کہ لیڈر الگ تھا، عمران خان تھا. جی بالکل. اور یہ بات سوچ کے صرف فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں یا عمران خان ہمارا لیڈر رہا، کہ صرف عمران خان کے دور میں ایسا رہا کہ ہم نے جو ہے دنیا کو
پاکستان کا ایک الگ جو نقشہ دکھایا تھا، جب پاکستان کا کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن عمران خان کے آنے کے بعد اس نے کچھ ایسے اقدامات یعنی قدم اٹھائے کہ دنیا کے ہر ایک نیوز چینل پہ، ہر ایک نیوز پیپر پہ پاکستان عمران خان، پاکستان عمران خان، یعنی کہ پاکستان کو اتنی عزت دی اس شخص نے آ کر، لیکن اس شخص کو بھی انہوں نے رکنے نہیں دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے ایسا ایماندار لیڈر جس نے دنیا کی آنکھوں میں یا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمیں مت چھیڑو، اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھ کر تو آخری سانس تک لڑیں گے۔ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی، آج تک کسی لیڈر نے پاکستان میں کسی لیڈر نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، اور جتنے بھی مسلم ممالک تھے سب نے اس بات کو پسند بھی کیا اور سارے یکجا بھی ہو گئے تھے اس بات کے واقعی کوئی لیڈر آیا ہے۔ تو بہرحال دعا ہے کہ ایسے لیڈر پاکستان میں ٹائم کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں تاکہ پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کو بڑھاتے رہیں۔ لاسٹ کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، ویل انفارم لوگ جن کے پاس نالج بھی ہے، جو کچھ وہاں سے آپ آئے، اوورسیز میں تھے، وہاں سے پاکستان میں آئے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آ کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، یا آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ سیاست میں اپنا قدم رکھنا چاہ رہے ہوں؟ میں آپ کو نا یہ جو ہے نا قدم رکھنا چاہیے اور ارادہ ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں تک ارادہ ہے نا تو وہ ایک کہتے ہیں نا ایک شعر، آپ تو سمجھدار ہیں، خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ہمارے جذبات، میں ابھی وہ شعر شاید غلط ہو جائے، نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے، لیکن میں مختصر آپ کو خواہش ضرور ہے بالکل، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے۔ لیکن میں بدقسمتی بتا رہا ہوں آپ کی، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ آگے نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ نا بڑے اکثریت کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ ان کو گالیاں دے وہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا، 2 نمبر، کسی کی گھر ٹھیک کروا دیا، نالی ٹھیک کروائی، چھوٹے چھوٹے مفادات جو ہیں نا ان کے، کسی کو 20-25 ہزار کی نوکری دے دی، کسی کو ٹکٹ دے دیا کوئی چھوٹا موٹے اس کا، تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ تو ہمارے جیسے میں سمجھتا ہوں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اگر آنا چاہیں بھی تو بڑا مشکل ہے آنا چاہنا، لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ ابھی میں نے چاہا تو ارادہ ہونا چاہیے، تو میرا خیال میں اگر ارادہ کر لیں تو رب العالمین رستے نکالتا جائے گا، اور ایک ٹائم ہو سکتا آئے کہ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں ایکسیپٹیبل ہوں، اور وہ وقت آیا تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ آئیں گے اور انشاءاللہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بالکل فاروق صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا، میں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ویل انفارم یوتھ جو ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، پاکستان کی سیاست میں یا ہر ایک شعبے میں آگے آنا چاہیے اور پاکستان کو سنبھالنا چاہیے۔ جب پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور پاکستان میں جو نیچے والا طبقہ ہے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ بھی اوپر کی طرف اٹھے گا۔ ایسے جاہل لوگوں سے ہماری جان بھی چھوٹے گی۔ یہ پاک فوج جو ادارہ ہے، بہت پاک ادارہ ہے، پاک فوج نام بھی اس کا پاک ہے، لیکن بہت پاک ادارہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اگر گندہ کیا ہوا ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں بھی آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج رب العالمین کے شیروں کا لشکر ہے، بلا وجہ پاک فوج پہ غیر ضروری تنقید کر کے دشمنوں کے ہاتھ میں مت کھیلیں، آپ تعمیری تنقید کریں، اور جو مثلا جو ہمارے جو ہیں وہاں پہ جو مطلب اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر تعمیری تنقید ہو رہی ہے تو وہ اپنی اداؤں کو درست کریں، بجائے اس کے کہ آپ کو اگر کوئی آئینہ دکھا رہا ہے آپ وہ آئینہ توڑ دیں، تو آپ کو چاہیے کہ پھر اپنی شکل کو وہ درست کر لیں۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ آخر پہ میسج یہی ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا ہمیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ، میرے خیال سے کشمیر کے حوالے سے ہم ایک آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔